बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद इस वक्त सियासत का बाज़ार गर्म है और फुल जोड़ तोड़ की सियासत हो रही है। पस पर्दा मुलाकातें भी चल रही हैं और अपोजिशन 11 भी, ज़रदारी 11 भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से जनाब अपना जोड़ तोड़ भी कर रहा है और साथ ही साथ मामलात भी अपने सेट कर रहा है। उसके बाद इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी बिल्कुल आज उन्होंने किसी किस्म की कोई सरकारी अमूर नहीं निपटाए, बल्कि खालिसतन जो कल से सूरत हाल पैदा हुई है, वज़ीर-ए-आज़म साबिक यूसुफ़ ज़ा गिलानी जो जीत गए, हफ़ीज़ शेख हार गए, उसके बाद की सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। और रात गए तक भी वो सलाह मशवरा भी करते रहे और अदरवाइज़ भी वो स्पिरिचुअली भी उन्होंने काफ़ी रीथिंक किया और स्पिरिचुअली भी मदद लेने की कोशिश की और सारी सूरत हाल का वो जायज़ा ले रहे हैं, बदस्तूर ले रहे हैं। आज पहले ज़रा बात कर लेते हैं अपोजिशन की। अपोजिशन इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद आसिफ ज़रदारी साहब, मरियम सफदर साहिबा भी आ गई हैं और हमदा शहबाज वापस जा चुके हैं, लेकिन इतला है कि वो भी वापस आ जाएंगे और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हिदायत देंगे हमदा शहबाज को और वही राब्ते में रहेंगे और हमदा शहबाज उनकी हिदायत आगे पहुंचाते रहेंगे। नवाज़ शरीफ साहब मरियम सफदर साहिबा को गाइडलाइन फराहम कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें चल रही हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब तमाम क्वार्टर्स के साथ एक्सटर्नल इंटरनल वो भी सिचुएशन का जायज़ा ले रहे हैं, पॉलिटिकल प्लेयर्स के साथ भी। और अगली बात वो हुक्मरान जमात में शामिल इत्तेहादियों के साथ भी राब्ते में हैं। तो मामला क्या है? मामला ये है कि ये मैंने बताया था, पिछली वीडियो सुन लें, उसमें सारी डिटेल है। अगले 7 दिन इम्पॉर्टेंट हैं और अब चूँकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, अपोजिशन अब काउंटर करेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो भी इक़दामात उठाएंगे, जो भी फ़ैसले करेंगे, उसकी काउंटर स्ट्रेटजी आसिफ अली ज़रदारी साहब अपने दीगर बल्लेबाज़ों के साथ मिलके बनाएंगे। और उसकी वजह यह है कि न सिर्फ सेनेट का इलेक्शन, न सिर्फ ये कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो गिलानी साहब जीत गए कौमी असम्बली से सेनेट की सीट, बल्कि सेनेट के जो मजमूई नंबर्स हैं वो भी अपोजिशन इत्तेहाद के ज़्यादा हो गए हैं और हुक्मरान इत्तेहाद वो नंबर्स गेन नहीं कर सका। यानी सेनेट की 100 नशिस्तों में से 51 मेंबर्स चाहिए थे, तो 51 मेंबर्स इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद के पास नहीं हैं और हुक्मरान इत्तेहाद के पास 47 नंबर है। 47 नंबर और 53 जो है वो है अपोजिशन इत्तेहाद के पास। तो इसलिए अब अगला चेयरमैन भी अपोजिशन का होगा और डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी अपोजिशन का होगा। अब मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी दोनों के पास नंबर्स पूरे हैं अपने इत्तेहादियों के साथ मिला के। उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हैं, उसमें ANP है, उसमें BNP मैंगल है, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, ये सब के सब मिला के कुछ इंडिपेंडेंट्स हैं। तमाम मिला के इनके वोट 53 हैं। इनके पास सादा अक्सरियत से भी 2 वोट ज़्यादा हैं। लिहाजा अब अगला फ़ैसला ख़ुद PDM करेगी कि आया सादिक संजरानी को रखना है या नहीं रखना। जो स्ट्रेटजी बनाई थी, जो प्लान बनाया था, उसके अकॉर्डिंगली सैयद यूसुफ़ ज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट होंगे और वो चेयरमैन होते हैं तो डिप्टी चेयरमैन किसके पास जाएगा? नून लीग के पास जाएगा या फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जाएगा? ये अभी इस पर डिबेट होनी है, काउंटर स्ट्रेटजी। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट बात जो है अपोजिशन के लिए चैलेंज है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वो हफ़्ते को एतमाद का वोट लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हफ़्ते को उन्होंने इजलास बुला लिया, समरी भेज दिया प्रेसिडेंट को और हफ़्ते को कौमी असम्बली का इजलास होगा। क्योंकि आज जब इजलास शुरू हुआ, इजलास मौजूद था लेकिन वो बग़ैर किसी कार्रवाई के गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। वहाँ पे अपोजिशन की नारेबाजी हुई, जमहूरियत ज़िंदाबाद के नारे लगे, ये सब कुछ हुआ और जश्न मनाया जा रहा है, पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। और जो कल मैंने आपको बताया था बलूचिस्तान से कि हुक्मरान इत्तेहाद ने 8 सीटें ली हैं तो उनकी 1 सीट कम हो गई थी
ان کی ہو گئی تھی 7 اور 5 اپوزیشن کے پاس چلی گئی تھیں. تو اس طریقے سے وہ بھی میں تصحیح کر دوں کہ جو سینٹ کا بلوچستان کا فائنل رزلٹ آیا اس میں 7-5 کی ریشو 12 سیٹیں تھیں. 7 حکمراں اتحاد کو ملی پی ٹی آئی اور بی اے پی اور 5 ملی اپوزیشن کو. تو ایک چیز یہ بھی تصحیح کرنا تھی. اب وزیر اعظم عمران خان اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں. اب وہ فیصلہ کر چکے ہیں. آج سارا دن انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں یہی میٹنگز کی اور وزراء کو بلایا ہوا تھا, اپنے دیگر جماعتوں کو وزراء کو بلایا ہوا تھا, صرف پی ٹی آئی کے, اور اپنے اہم لوگوں کو بلایا ہوا تھا, ان کے ساتھ یہ مشاورت کی. ابھی تک کیونکہ جو اس وقت صورتحال ہے وہ میں آپ کو پھر بتا دوں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 17 ووٹ جو ہیں 17 ووٹ حکمراں اتحاد کے غائب ہوئے. 17 ووٹ, اور وہ 17 ووٹ کون سے تھے؟ 7 تو ہو گئے ضائع اور اس کے علاوہ 10 ووٹ اور تھے. کیا وہ صرف پی ٹی آئی کے تھے یا کسی اتحادی جماعت نے بھی فلور کراس کیا ہے, یعنی حکمراں اتحاد کو چھوڑا ہے؟ کیونکہ جو جائزہ لیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ بڑا ہی سوچ سمجھ کے جو کانفیڈنٹ تھا گیلانی صاحب کو اور اپوزیشن جماعتوں کو, اس کا مطلب ہے کہ اکا دکا ووٹوں کے علاوہ بھی کسی اتحادی جماعت نے بھی 100% گارنٹی دی ہوئی تھی کہ وہ گیلانی صاحب کو ووٹ کریں گے. اور اس کے بعد دوسرا فیکٹر جو ہے وہ ہے ساؤتھ پنجاب فیکٹر, اور ساؤتھ پنجاب میں بھی کچھ جو رشتہ دار تھے پی ٹی آئی میں اپنے, کیونکہ ایک گیلانی صاحب کے بہت ہی قریبی عزیز ہیں اور وہ ان کے ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے بہت ہی قریبی عزیز, ان کے ہاں بھی جو اطلاعات آئی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 200% وہ گیلانی صاحب کو ووٹ کیا ہے. لیکن ایک اتحادی جماعت بھی ادھر ادھر ہوئی ہے, وہ کون سی ہے وہ پتہ چلایا جا رہا ہے. تو وزیر اعظم عمران خان اس بارے میں کلیئر ہیں کہ وہ ہفتے کو اعتماد کا ووٹ لیں گے, اور اگر وہ اعتماد کا ووٹ نہیں ملتا تو اس کے بعد وہ سیٹ چھوڑ دیں گے. ظاہر ہے اس کے بعد کوئی آپشن نہیں رہتا. اور اگر ان کو اعتماد کا ووٹ مل جاتا ہے, جس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ان کو ووٹ مل جائے گا, بہت زیادہ چانسز ہیں ابھی تک, لیکن میں اگین بتا رہا ہوں کہ کیونکہ اپوزیشن کا اکٹھ جو ہے وہ موجود ہے, زرداری صاحب موجود ہیں, اور اگر ایک اتحادی جماعت موجود ہے تو پھر جو کہ اپوزیشن کے ساتھ ہے, اور اب یہ فیصلہ کرنا ہے اپوزیشن نے کہ اس اتحادی جماعت کو اس موقع پہ منظر عام پہ لانا ہے یا پھر بعد میں لانا ہے. اب ہفتے کو بہت ہی کریٹیکل ڈے ہے. عمران خان صاحب اس کی ریزن ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد اگر ان کو اعتماد کا ووٹ مل جاتا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا, کیونکہ اس وقت جو وزیر اعظم عمران خان ان کے قریبی حلقے ہیں وہ سب طرف ہی شکوک و شبہات ہر طرف دوڑائے جا رہے ہیں. ان کو وہ جو 15 بلکہ 2 تو آپ چھوڑ دینا چاہیے. ایک تو زرتاج گل کا کینسل ہوا, ایک شہریار افریدی کا ہوا, ایک ایون وزیر اعظم عمران خان کا بھی ہوا, تو 3 ووٹ تو یہی ہو گئے. تو باقی رہ گئے 4 ووٹ جو ضائع ہوئے, اور اس کے علاوہ 10 ووٹ وہ ہیں جو کہ بالکل گئے گیلانی صاحب کو, حفیظ شیخ صاحب کو نہیں ڈالے گئے, اسٹریٹ فارورڈ وہ ووٹ کاسٹ ہوا. ان کو بھی تلاش کیا جا رہا ہے, اور لیکن ہر بندہ ہی مشکوک اس وقت نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کو, اور خاص طور پہ کہ فلاں ہو سکتا ہے. کل جب ووٹنگ ہو رہی تھی تو فلاں کی حرکات ایسی تھیں, فلاں خاتون کی وہ ان سے مل رہی تھیں, وہ فلاں ان سے باتیں کر رہا تھا. یہ ساری باتیں اس وقت ہو رہی ہیں, لیکن اصل کوشچن یہ ہے کہ نمبر 1 تو یہ کہ سمپل میجورٹی گیلانی صاحب کو بھی نہیں ملی. 169 ووٹ ملا, ان کو بھی 3 ووٹ ان کے بھی کم سمپل میجورٹی سے. یہ ایک بہت ہی آرکیٹیکٹ بہت ہی اچھا تھا, کیلکولیشن بہت اچھی کی گئی تھی کہ سمپل میجورٹی کا کوئی بھی دعوے دار نہ ہو, اور گیلانی صاحب کو جتوا دیا. پی ٹی آئی خاتون کی سیٹ پی ٹی آئی جیت گئی. تو اس پہ بھی ذرا کیا کہنا چاہیے, تمام
جو ذہن ہیں، اذہان، وہ اس پہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ آخر ماجرا کیا ہے، اور اس کو جو حذف ہیں ان کو کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو ہڈن چیزیں ان کو کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ایک معاملہ ہو گیا۔ اب اگلی جو خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ اپوزیشن اسلام آباد کیوں نہیں چھوڑ رہی؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ہفتے کو ان کو اعتماد کا ووٹ لینے دیا جائے یا نہیں، یہ فیصلہ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ حکمراں اتحاد کے ووٹ 164، حفیظ شیخ 164 ووٹ اور 17 ووٹ ان کے شارٹ تھے، وہ آگے پیچھے ہوئے۔ ان میں سے 3 ووٹ آپ نکال دیں، شہریار افریدی کا، زرتاج گل کا، عمران خان کا، باقی بچ گئے 14 ووٹ۔ تو 14 لوگ تو ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واضح میسج ہے کہ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جب چاہیں، وزیر اعظم عمران خان کی حکومت گرائی جا سکتی ہے، وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب کروائی جا سکتی ہے۔ صرف یہ ہے کہ ان 14 لوگوں کو جو کہ نظر نہیں آ رہے، اگر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نظر آنے کے لیے تیار ہیں، تو اگر وہ نظر آنے کے لیے تیار ہو جائیں تو معاملہ بڑا کلیئر ہے، کیونکہ جو گیلانی صاحب کو ووٹ دے سکتے ہیں وہ تحریک عدم اعتماد میں عمران خان صاحب کے خلاف بھی جا سکتے ہیں، جنہوں نے حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دیا وہ عمران خان صاحب کو بھی ووٹ نہ دینے کے لیے وقت آنے پہ سامنے بھی آ سکتے ہیں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو ایک خطرہ ہے، خطرہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو اگر اعتماد کا ووٹ مل جائے اور اس کے بعد اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد اگر وہ قومی اسمبلی توڑ دیں تو کیا ہوگا؟ اگین یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اور کیا اس وقت ملکی حالات ایسے ہیں کہ فریش الیکشن کی طرف جایا جائے؟ کیا فریش الیکشن کا ماحول بن پائے گا؟ اور اگر عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں سڑکوں پہ تو اس کے بعد جو صورتحال ہوگی پھر کیا ہوگی؟ تو صورتحال گھمبیر ہے۔ اسی لیے اپوزیشن کاؤنٹر اسٹریٹجی لے کے بیٹھی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان ہفتے کو اعتماد کا ووٹ لے پاتے ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد اگلے 2 دنوں میں اپوزیشن کی طرف سے بھی انتہائی، بلکہ آج رات تک کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ کل جمعہ ہے، کل کا دن امپورٹنٹ ہے، تو اپوزیشن کل فیصلہ کرے گی کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہوگی، اور کیا اپوزیشن ان ہاؤس چینج لانا چاہے گی یا پھر کچھ اور کرنا چاہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک اعتماد کا ووٹ کھو جاتے ہیں، لیڈر آف دی ہاؤس کو ووٹ نہیں ملتا وزیر اعظم عمران خان کو، تو ایسی صورت میں صدر مملکت کے پاس معاملہ جاتا ہے، تو وہ انتظار کریں گے کہ کسی اور کو کہ آئیں جی دوبارہ، پھر اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا، اس میں دوبارہ وزیر اعظم عمران خان کو استعفیٰ دینا پڑے گا۔ عدم اعتماد کی تحریک اعتماد جو ہے، اعتماد کا ووٹ اگر لینے میں کامیاب نہیں ہوتے تو وزیر اعظم عمران خان کو مستعفی ہونا پڑے گا، اور وزیر اعظم عمران خان مستعفی ہو جاتے ہیں، اسمبلی کہہ رہا ہوں کابینہ تحلیل ہو جائے گی، لیکن صدر مملکت کہہ سکتے ہیں کہ آپ کام جاری رکھیں جب تک کہ نیا لیڈر آف دی ہاؤس نہیں آ جاتا۔ تو یہ چیزیں ابھی چل رہی ہیں، بڑی کریٹیکل ہیں، تو دیکھنا ہے کہ اگلے 24-48 گھنٹوں میں کیا ہوگا، کیونکہ ہفتے کو زیادہ چانسز ہیں کہ ہفتے کو دن کسی وقت اجلاس بلایا جائے گا، اور صلاح مشورے دونوں طرف جاری ہیں۔ تو انتظار کیجیے، ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے، ویڈیوز دیکھتے رہیے، سنتے رہیے، انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔